يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، صحابیات پر، سلف صالحین پر، ائمہ کرام پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی. چونکہ 2 دن کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے کچھ باتیں بطور یاد دہانی جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں سے متعلق ہیں اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فجر کی نماز کی قسم کھایا. والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ عربی میں دن اور رات کو ملا کر لیلہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور یوم اور نہار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. بڑی باریکی ہے اس میں نہ جاتے ہوئے، چونکہ اس باریکی کو سمجھانے کے لیے عربی زبان اور ادب کا سہارا لینا پڑے گا. اسے نہ جاتے ہوئے یہاں پر لیال العشر سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام مراد ہیں. اس پر بیشتر مفسرین کا اتفاق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنن میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت وقعت ہوتی ہے. اور قسم کھانا صرف غیر اللہ کی قسم کھانا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی قسم کھانا صرف اللہ کے لیے جائز ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی قسم کھانا شرک اصغر ہے. من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جسے قسم کھانی ہے وہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. عقیدہ کی کتابوں میں شرک اصغر کی جو مثال بیان کی جاتی ہے اس میں سے پہلی مثال ریا ہے، یعنی شو آف، ریا، نمود، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا.
اور دوسری جو بڑی مثال دی جاتی ہے وہ غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے بڑی آسانی سے جو ہے ہضم کر لیں، شرک ہے، شرک ہے، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بڑا شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا، دوسرے کو جو ہے رازق سمجھنا، دوسرے کو مالک سمجھنا، دوسرے کو مدبر سمجھنا، یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ اس چیز کی اہمیت دے رہے ہیں، اس چیز کو مقدس مان رہے ہیں، اسے احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیز دھیرے دھیرے ڈیولپ ہو کر شرک اکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ اصطلاح میں سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے، نادانی میں یا جو ہے جان بوجھ کر بھی اس نے قسم کھا لی تو مایوس نہ ہو جائے کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، لیکن اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پہلے 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسانی زندگی میں جو سب سے اہم ایام ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے جو ایام ہیں، دن ہیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک کا جو دن ہے، اس دن سے بھی افضل ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ جہاں تک راتوں کا تعلق ہے، چونکہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر آتی ہے جو 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے، تو رمضان کے مہینے کی رات یہ انسانی زندگی کی راتوں میں سے سب سے بہترین رات ہے۔ لیکن جو دن ہے یعنی سورج نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے محبوب دن اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، الا رجل افر وجهه فی التراب۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان جو جہاد کے لیے نکلا ہو اور اپنا مال اور اپنی جان پوری جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہو، یعنی اسے شہادت کا درجہ نصیب ہو گیا ہو، تو یہ چیز جو ہے عشر ذوالحجہ سے زیادہ اہمیت اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے، یہاں تک کہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ ہے؟ جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 10 ایام جو ہیں، اس 10 ایام میں اسلام کی جو بڑی بڑی عبادات ہے، ساری عبادتیں اس میں مرج کر دی گئی، ضم کر دی گئی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، لیکن آپ وہاں حج نہیں کر سکتے، عمرہ کر سکتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن عشر ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں جو رمضان کی عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا ہے، اور صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو حج کی سعادت اگر نصیب ہوتی ہے تو آپ اسلام کا جو 5واں اہم رکن ہے وہ بھی انہی 10 دنوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ قربانی، رمضان کے مہینے کے دنوں میں آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرانے کے لیے، توحید کو جگانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو جو پوری زندگی توحید کو برپا کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے جو ہے مثال بنائی گئی، اس مثال کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو عشر ذوالحجہ کا اہتمام کرنا ہوگا، اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے عشر ذوالحجہ کی فضیلت رمضان کے دنوں سے زیادہ ہے۔ اب اس کے اعمال کیا ہیں؟ اس کے اعمال جو عام دنوں میں جو آپ اعمال کرتے ہیں، یعنی صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا، ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سارے اعمال ذوالحجہ میں کریں گے۔ اس میں خصوصی عمل کیا ہے؟ خصوصی عمل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشر ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ سب سے پہلا عمل عشر ذوالحجہ میں روزہ رکھنا، یہ اسپیشل عمل ہے، ورنہ جو بقیہ اعمال جو جنرل آپ ہمیشہ ریگولر کرتے ہو تو کرنا ہی ہے۔ اسپیشل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عشر ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس میں خصوصاً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے پر ابھارا تھا، اور فرمایا صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کے تعلق سے احتسب علی اللہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا، 2 سال کے صغیرہ گناہوں کے معافی کا باعث ہوتا ہے۔ اور یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے مستحب ہے، غیر حاجی یعنی جو حج میں جاتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن حج کے دوران روزہ نہیں رکھا تھا، اس لیے کہ یہ سنت صرف اور صرف غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ یہ پہلی چیز، عرفہ کے 10 دنوں میں روزہ رکھنا، کثرت سے جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ کوئی شخص اگر چاہے تو 9 دن مسلسل روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا ہے تو کم از کم 2 سال کے گناہوں کی معافی کے لیے عرفہ کے دن کے روزے کو رکھنا ہے۔ اس لیے کہ عرفہ کا جو دن ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فخریہ طور پر کہتا ہے کہ یہ لوگ جو عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں، میں ان سب کو جو ہے معاف کر رہا ہوں۔ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن لوگوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا، چونکہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے عشر ذوالحجہ میں توحید کو قائم کرنا ہے، توحید کو برپا کرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تکبیر، تسبیح اور تحمید کرنی ہے۔ اس لیے حج کے سارے اعمال اللہ کی تکبیر سے منسلک ہے، تکبیر کے ساتھ کنکری مارنا ہے، تکبیر کے ساتھ لبیک اللہم لبیک، یہ بھی اللہ کی تکبیر، تسبیح، تحمید ہے۔ ذبح بھی جب کرتے ہیں آپ اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی تکبیر، تسبیح اور تحمید سے منسلک ہے۔ اسی لیے عرفہ کے دن کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑے پیارے کلمات ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، وہاں لا شریک لہ وما انا من المشرکین کا تذکرہ کیا، وما انا من المشرکین۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے اکثر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ساتھ ساتھ جو شرک بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کلمات میں، دعاؤں میں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حنیفا مسلما کہنا کافی نہیں تھا کہ پکے سچے یکسو مسلمان، پھر فرمایا وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ بھی کہا گیا، تنہا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ عرفہ کے دن مستحب ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عشر ذوالحجہ کے شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹائے، چھوڑ دے۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے مستحب ہے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کرتے ڈھونڈتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سنت ایک تحقیر کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ اگر آپ فرض نماز پڑھیں اور فرض نماز ختم ہونے کے بعد فوراً گھروں میں چلے جاتے ہیں، جبکہ سنت گھروں پر پڑھنا ہے لیکن بہت کم اہتمام ہوتا ہے، بہت ہی کم۔ گھروں میں جانے کے بعد 50% لوگ شاید میں سمجھتا ہوں کہ گھروں پر سنتوں کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ آپ کے شہر حیدرآباد میں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ہاں گھر بڑے بڑے ہیں۔ بمبئی وغیرہ میں تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سنت کی نماز جو ہے مسجد میں ادا کرنے کے بعد گھر پر جا کر سنت کی نماز پڑھے، اس لیے اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے۔
تو اگر کہا جائے کہ سنت ادا کر لیجئے تو کہیں گے سنت ہے، یعنی ایک طرح سے حقارت والا جو ہے مسئلہ آتا ہے کہ سنت ہے نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو سنت کو حقارت سے مت دیکھیے، یہ سنت ہے چھوڑ سکتے ہیں، یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ کم از کم اپنی زندگی میں آپ کو فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور فجر کی 2 رکعتوں کے سنت کے تعلق سے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرض کا کیا حال ہوگا۔ تو سنتیں آپ کے فرض میں جو کوتاہی ہوتی ہے، جو آپ جو ہے بد احتیاطی کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے جو چیزیں ضروری ہو نہیں کرتے ہیں، اس کی تلافی کے لیے، کمپنسیٹ کرنے کے لیے سنت کو رکھا گیا ہے۔ قربانی کے دنوں میں عشر ذو الحجہ کی سب سے آخری جو عبادت ہے وہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہے، اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا حکم کیا ہے، لیکن جب آپ ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں یا کپڑا خریدنے جاتے ہیں یا شادی بیاہ میں آپ کو کارڈ آتا ہے تو آپ یہ نہیں پوچھتے کہ اس میں جانا واجب ہے یا سنت ہے، یا اگر نہیں کر لیے تو کیا ہوگا، اس میں یہ سوال نہیں ہوتا۔ جہاں دینی مسائل آتے ہیں فوراً سوال ہوتا ہے کہ قربانی کرنا کیا ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، چھوڑ دیں گے، فرض ہے تو لامحالہ کرنا ہی ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، من وجد سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، عربی جو جانتے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا، اسے عیدگاہ کے قریب پھٹکنا بھی نہیں ہے، آس پاس بھی نہیں دکھنا ہے، گھر چھوڑ کر باہر چلے جانا۔ لا یقربن، یہ نون ثقیلہ جو عربی کا جو قاعدہ ہے اسے کبھی بھی قریب ہی نہیں آنا ہے، بالکل قریب نہیں آنا ہے۔ یہ ہے قربانی کا حکم۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر، یعنی قربانی کے دن سب سے بہترین عمل اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے۔ خون بہانا یعنی جانور کو ذبح کرنا، یہ نہیں کہ آپ جانور کی قربانی نہ کرتے اس کا پیسہ جمع کر لیں اور غریبوں میں صدقہ و خیرات کر دیں، یا اس کے ذریعے مساجد کے بنانے کا اہتمام کریں، یا اس کے ذریعے کسی غریب لڑکی کی شادی کا انتظام کریں، یا کسی اسکول میں کسی بچے کی فیس جمع کر دی۔ یہ سارے اعمال دوسرے جو ہے مد میں ہیں، دوسرے طرف کریں گے۔ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک حکم ہوتا ہے۔ تو یوم النحر کو سب سے بہترین عمل اللہ کے راستے میں خون بہانا یعنی جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے کہ ہم قربانی کی استطاعت رکھتے یا نہیں، خود فتویٰ دیجئے، خود جو ہے حکم اپنے جو ہے دل اور دماغ سے نکالیے، علماء سے مت پوچھئے۔ آج آپ کے گھروں میں اگر 4 لوگ رہتے ہیں، 4 لوگ رہتے ہیں تو ہر شخص کے پاس ایک موبائل ہوتا ہے جو کم از کم 5 سے 10 ہزار روپے، منیمم 5 سے 10 ہزار روپے کا جو موبائل ہوتا ہے، تو 20 ہزار روپے کا موبائل منیمم میں کہہ رہا ہوں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، فیس کتنی بھی ہو سالانہ فیس دیتے ہیں، اچھی گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے، ہر شخص کے پاس بائک ہوتی ہے تقریباً، اور بعض گھروں میں 2-2 3-3 بائک ہوتی ہے، باپ کے لیے الگ ہے، بیٹے کے لیے الگ ہے، اور بیٹی کے لیے الگ اسکوٹی ہے۔ جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے پاس جو ہے 4,500 روپے 5,000 روپے سے قربانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے قربانی کا 4,500 روپے میں قربانی ہو جاتی ہے، 5,000 میں ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایک اچھا بکرا جو ہے ذبح کرنا چاہتے تو 15 سے 20 ہزار روپے میں قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہر مہینے 1000 روپے سیونگ کریں گے یا 500 روپے سیونگ کریں گے تو آپ بڑے جانور کی قربانی میں آپ 500 کے حساب سے حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن ہر مہینے اگر 1000 روپے سیونگ کریں گے تو سال کا 12,000 روپے ہوگا، آپ ایک اچھا بکرا تندرست توانا جو ہے اور خوبصورت بکرا جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں،
آج جو مسلمان ذلت کا شکار ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کے تعلق سے ہم بہت زیادہ ایڈوانس ہیں. ہر شادی میں ہماری خواتین جو ہے لباس سلاتی ہیں، ہر شادی میں. اور کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں سال میں 2 سے 3 شادیاں نہ ہوتی ہوں. اگر کوئی حیدرآباد سے باہر سے بھی آیا ہو تو اسے سال میں 2 سے 3 بار جو ہے انویٹیشن دعوت کا ملتا ہے. لیکن سال میں 1 بار قربانی کا موقع آتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی بے توجہی پائی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذبحوا بقرہ نہیں کہا. اے ایمان والو قربانی کرو، قربانی نہیں کرو گے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے، ایسی کوئی آیت نہیں آئی. اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے غفلت اور جو ہے سستی کا شکار ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.